احساس کسے کہتے ہیں، تکلیف کسے کہتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں آقا حسین کا صرف ایک بیٹا نہیں کٹا تھا، بلکہ حسین کے سارے لاڈلے قربان ہو گئے تھے، حسین کے سارے لخت جگر قربان ہو گئے تھے۔ علی اکبر شہید ہو کر کے گنج شہیدہ میں پڑے ہیں، حضرت علی اصغر شہید ہو کر گنج شہیدہ میں آرام کر رہے ہیں، حضرت عباس علمبردار کا بازو کٹ گیا، شہید ہو گئے اور شہید ہو کر گنج شہیدہ میں آرام کر رہے ہیں۔ حضرت اولو محمد نے شہادت نوش کر لی ہے، تمام عوام و انصار نے شہادت نوش کر لی ہے، عاشقان اہل بیت نے شہادت نوش کر لی ہے۔ آخر وقت ہے، مردوں میں فقط دو بچے ہیں، ایک عابد بیمار ہے، عابد بیمار کا حالت یہ ہے کہ بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، بخار سے اٹھا نہیں جاتا، اٹھتے ہیں تو گر پڑتے ہیں، بستر پہ لیٹے ہوئے سارے منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ بابا حسین تنہا کبھی بھائی علی اکبر کی لاش کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر لا رہے ہیں، کبھی اولو محمد کے بچپنے کو اٹھا کر لا رہے ہیں، کبھی قاسم کی جوانی کو اٹھا کر لا رہے ہیں، کبھی علمبردار کے بازوؤں کو سمیٹ کر نانا جان محمد الرسول اللہ کا عمامہ باندھا ہے، سینے پہ حضرت سیدہ فاطمہ کا پٹا لگایا ہے، ہاتھوں میں حضرت مولا علی کی تلوار لی ہے، اور لینے کے بعد میرے آقا حسین سیدہ زینب کے قریب آئے، اور آنے کے بعد میرے امام نے سیدہ زینب کی کلائیوں کو بوسہ دیا، سیدہ زینب نے اپنے بھائی کے گلے کو بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد بھائی بہن بیٹھ گئے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، بہن اپنے بھائی کو غور سے دیکھتی جا رہی ہے، دیکھتی جا رہی ہے۔ میرے آقا حسین نے کہا تھا بہن زینب آخر اس طریقے سے آج تم اپنے بھائی کو کیوں دیکھ رہی ہو؟ سیدہ زینب کہتی ہے بھیا حسین آج زینب آپ کے چہرے کو اس لیے دیکھ رہی ہے کہ آج حسین کے چہرے میں آج زینب کو صرف حسین نظر نہیں آ رہا ہے بلکہ فاطمہ کا جلوہ نظر آ رہا ہے، علی کا جلوہ نظر آ رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ بھیا حسین آج آپ کے چہرے میں نانا محمد الرسول اللہ کی زیارت میں کر رہی ہوں۔ میرے آقا حسین نے کہا تھا بہن زینب آج تم نے پہلی مرتبہ اپنے بھائی حسین کے گلے کو بوسہ دیا ہے، اپنے بھائی حسین کے گلے کو چوما ہے۔ بہن زینب بات کیا ہے؟ سیدہ زینب روتے ہوئے کہتی ہے بھیا حسین یہی وہ گلا ہے جس گلے کو نانا محمد الرسول اللہ چوما کرتے تھے، جس گلے کو نانا محمد الرسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے۔ آج زینب نے آپ کے گلے کو بوسہ دے کر نانا محمد رسول اللہ کی سنت کو ادا کیا ہے کہ تاکہ نانا کی سنت بھی ادا ہو جائے، بھائی کی محبت بھی ادا ہو جائے۔ لیکن اے بھیا حسین آپ نے اپنی بہن زینب کی کلائی کو بوسہ کیوں دیا؟ تو میرے امام نے روتے ہوئے کہا تھا بہن زینب صبح سے لے کر اب تک علی اکبر کے جنازے کو میں نے اپنی کلائیوں میں اٹھایا، اور محمد کے جنازے کو میں نے اٹھایا، علی اصغر کے بچپنے کو میں نے اٹھایا، عوام و انصار کے جنازے کو میں نے اٹھایا۔ لیکن اے بہن زینب میری شہادت کے بعد تمہیں انہی نازک کلائیوں سے حسین کے جنازے کو اٹھانا ہوگا، حسین کے جسم کو اٹھانا ہوگا۔ اس لیے میں نے تیری کلائی کو بوسہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری کلائی میں قوت دے دے، پروردگار تیری کلائی میں وہ طاقت عطا فرمائے کہ اب آج کے اب تک مدینہ سے لے کر کے کربلا تک میں نے سب کی سپہ سالاری کی ہے، میں نے سب کو سنبھالے رکھا، آگے میں تھا۔ لیکن اے بہن زینب اب کربلا سے لے کر مدینے تک اب سب کا نگہبان بن کر تو رہے گی، سب کی سپہ سالاری تو کرے گی، سب کی حفاظت اب تمہیں کرنا ہے۔ بہن زینب نانا کا مدینہ جانا تو نانا جان محمد الرسول اللہ کو سلام کہہ دینا، نانا کا مدینہ جانا تو نانا جان محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں کربلا میں یزیدیوں نے جو ظلم کیا ہے سارے ظلموں کو گن گن کر کے بتا دینا۔ اے بہن زینب حسین کی نصیحت یاد رکھنا، حسین کی شہادت جب ہو جائے تو اپنے بالوں کو نہ نوچنا، حسین جب شہید ہو جائے تو اپنے کپڑوں
کو نہ پھاڑنا، حسین شہید ہو جائے تو اپنے سینے کو نہ پیٹنا، حسین شہید ہو جائے تو ماتم نہ کرنا۔ ارے ماتم وہ لوگ کرتے ہیں جس کے یہاں کوئی مر جاتا ہے، حسین کربلا میں جا کر کے گردن کٹائے گا تو حسین مرے گا نہیں، قیامت تک کے لیے زندہ ہو جائے گا۔ اپنی اجواز کے خیمے میں پہنچے، میرے امام نے کہا شہروانو، ارے تم تو ایران کی شہزادی تھی، یہ تو حضرت عمر فاروق کا کرم کہ انہوں نے تمہیں ہمارے نکاح میں دے دیا، لیکن اے شہروانو، جو ناز و نام میں تم اپنے گھروں میں پلی، وہ ناز، وہ انداز، وہ آسانیاں، وہ سہولتیں تمہیں فاطمہ کے گھر میں نہیں ملی۔ فاطمہ کے گھر میں تمہیں بےبد لگے لباس ملے، فاطمہ کے گھر میں تمہیں کھانے کو ملا ہے تو کبھی نہیں ملا ہے، کبھی پینے کو ملا ہے تو کبھی نہیں ملا ہے۔ اے میری اجواز، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اور حسین تمہیں اجازت دیتا ہے کہ میری شہادت کے بعد تم جہاں چاہنا وہاں چلی جانا، اپنے بھائی کے یہاں چلی جانا، ایران چلی جانا، حسین تمہیں جانے کی اجازت دیتا ہے۔ شہربانوں نے روتے ہوئے آقا حسین کے قدم کو چوم کر کے کہا تھا، اے حسین، اے حسین، ارے جب تک آپ کے قریب نہیں آئی تھی میں اندھیرے میں تھی، لیکن آپ کے قریب آنے کے بعد، آپ سے نکاح ہونے کے بعد ہمیں ہر طرف روشنی ملنے لگی، ایسی روشنی دی کہ اسی روشنی میں علی اکبر کو بھی میں نے اپنی گود میں کھلایا ہے، اسی روشنی میں علی اصغر کو بھی اپنی گود میں کھلایا ہے، اسی روشنی میں سکینہ کو بھی اپنی گود میں پالا ہے، اسی روشنی میں سغرا کو بھی میں نے اپنی گود میں پالا ہے۔ اے حسین، ارے یہ میری خوش نصیبی ہے کہ ہم کسی دنیا دار کے گھر کے بہو نہیں، سیدہ فاطمہ کے گھر کے بہو ہیں۔ اے حسین، جہاں دنیا آپ کی شہادت کو یاد کرے گی، وہاں شہربانوں کے حوصلے کو بھی یاد کرے گی، وہاں شہربانوں کے جذبات کی بھی قدر کرے گی کہ ایک ماں بھی کربلا کے میدان میں تھی جس نے اسلام کی عظمت کے لیے ہنستے ہنستے اولادوں کو بھی قربان کر دیا۔ میرے امام اپنے خیمے سے نکلے ہیں، آخری سلام پیش کیا ہے۔ اہل بیت اطہار کی شہزادیاں حسین کو رننے جاتا ہوا دیکھ رہی ہیں، لیکن جیسے ہی میرے امام آگے بڑھے، حضرت امام زین العابدین بستر پہ پڑے تھے، بخار کی شدت سے تڑپ رہے تھے، نظر پڑی ہے پاپا کھا رہے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور پاپا کے راستے کو روک کر کہتے ہیں، بابا جان ابھی ٹھہر جائیے، ابھی آپ کا ایک لخت جگر باقی ہے، ابھی آپ کا ایک نور نظر باقی ہے۔ اے بابا جان، میں بستر پہ لیٹا دیکھتا رہا، بھائی علی اکبر گئے شہید ہو گئے، اور محمد گئے شہید ہو گئے، قاسم گئے شہید ہو گئے، علم بردار گئے شہید ہو گئے، مسلم بن اوسجا گئے شہید ہو گئے۔ بابا جان میں بستر پہ لیٹا دیکھتا رہا، مگر اے بابا جان ابھی آپ کا عابد بیمار زندہ ہے، پہلے عابد کو میدان میں جانے کی اجازت دو، میں میدان میں جاؤں گا، دشمنوں سے مقابلہ کروں گا اور ظالموں کو بتا دوں گا کہ میرے رگوں میں بھی علی کے گھرانے کا خون دوڑ رہا ہے، میرے رگوں میں بھی حسین کا خون دوڑ رہا ہے۔ بابا جان مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دو۔ میرے آقا حسین نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا ہے، اور لگانے کے بعد کہا، بیٹا زین العابدین، اگر تم میدان میں چلے گئے، اگر تم شہید ہو گئے تو تیری
نانا کا خیال کون رکھے گا؟ تم شہید ہو گئے تو تیری پھوپھی کا خیال کون رکھے گا؟ تم شہید ہو گئے تو تیری ماں شہبانوں کا خیال کون رکھے گا؟ اے بیٹا میری شہادت کے بعد تمہیں اپنی ماں کو لے کر مدینہ جانا ہے، اپنی پھوپھی کی حفاظت تمہیں کرنی ہے، سغرا کو پیار تمہیں کرنا ہے، سکینہ کو تسلی تمہیں دینا ہے۔ بیٹا زین العابدین ابھی تمہیں رہنا ہے، اور اے بیٹا زین العابدین اگر تم شہید ہو گئے تو آنے والی نسلوں کو کربلا کا داستان کون بتائے گا؟ کربلا کا واقعہ کون بتائے گا کہ یزیدیوں نے کس طریقے سے ظلم کیا ہے؟ ارے بیٹا زین العابدین میری نظر دیکھ رہی تھی کہ تیرے ہی وجود سے بغداد میں غوث پیدا ہوا، تیرے ہی وجود سے اجمیر میں غریب نواز پیدا ہوگا، تیرے ہی وجود سے دیوا میں وارث عالم بنا ہوگا، تیرے وجود سے کچھوچا میں مخدوم سمرا پیدا ہوگا۔ اے بیٹا میری نظر دیکھ رہی ہے کہ میرے بعد میرے نانا کا نسل چلے گا تو تیرے وجود سے چلے گا۔ میرے آقا حسین نے چارپائی پر لٹا دیا، لے جانے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں۔ اہل بیت اطہار کی شہزادیاں حسین کو رن میں جاتا ہوا دیکھ رہی ہیں۔ حسین ابھی گھوڑے کو ایڑ لگانے ہی والے ہیں کہ خیمے سے نکل کر سیدہ سغرا آتی، سیدہ سکینہ آتی ہے اور اپنے بابا کے پیر کو پکڑ کر کہتی ہے بابا جان کہاں جا رہے ہو؟ اے بابا جان آپ کی بیٹی سکینہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ کی بیٹی سکینہ آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ بابا جان سب تو چلے گئے، کٹ گئے، خیمے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے بابا جان مجھے بھی اپنے ساتھ میدان میں لے چلو، جہاں ڈھال کی ضرورت پڑے وہاں سکینہ کو آگے بڑھا دینا تاکہ سکینہ اپنے وجود سے دشمنوں کی تلوار کو روکتی رہے گی اور اپنے بابا کی حفاظت کرتی رہے گی۔ بابا جان مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ میرے آقا حسین گھوڑے سے اترتے ہیں، اپنی بیٹی سکینہ کو سینے سے لگاتے ہیں۔ اندازہ کیجئے جب ہم اور آپ اگر اپنے گھر سے باہر جاتے ہیں تو ہمارے گھر کی بچیاں جب ہمیں رخصت کرتی ہے تو ہم اپنی بچیوں کو سینے سے لگا کر کے پیار کر کے رخصت ہوتے ہیں۔ جب پلٹ کر کے پھر ہمیں آنا ہے اس وقت حسین کی محبتوں کا عالم کیا ہوگا؟ جس وقت میرے حسین نے اپنی بیٹی سکینہ کو سینے سے لگایا ہوگا کہ حسین جا رہے ہیں اب پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ میرے امام نے بیٹی کو کہا تھا بیٹی ان اللہ مع الصابرین، اے بیٹی صبر کرو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرے امام نے اپنی بیٹی کو سیدہ زینب کے حوالے کیا ہے، گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں، گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے۔ اہل بیت اطہار کی شہزادیاں حسین کو دیکھ رہی ہیں، آخری سلام آنکھوں میں آنسو بھر کر کے اہل بیت کی اطہار کی شہزادیوں نے پیش کیا ہے۔ حسین گھوڑا دوڑا کر کے میدان میں پہنچے ہیں، 3 دن کے بھوکے ہیں، بظاہر دانا نہیں ملا، بظاہر پانی نہیں ملا۔ ادھر یزیدی 22,000 کی تعداد میں ہے، کوئی شراب کا جام اڑا رہا تھا، کوئی شراب کا جام اڑا رہا تھا، کوئی پانی پہ پانی اچھال رہا تھا۔ لیکن حسین جب کربلا کے میدان میں پہنچے تھے تو آخر وقت میں حسین نے کہا تھا یزیدیوں اب بھی ہوش میں آ جاؤ، اب بھی سمجھ جاؤ، اگر اب تم نے اب تک اپنی تلوار اٹھائی تو پھر جہنم سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اے یزیدیوں اگر اب بھی تم میرے نانا کے دین کی حمایت پہ آ جاؤ گے تو حسین علی اصغر کے قاتل کو بھی معاف کر دے گا، حسین علی اکبر کے قاتل کو بھی معاف کر دے گا، حسین اور محمد کے قاتل کو بھی معاف کر دے گا، مگر یزیدی
نشے میں چور تھے، دولت کے لالچ میں اس قدر غرق ہو چکے تھے کہ یزیدیوں نے کہا تھا حسین ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، یا تو یزید کے ہاتھ دے دو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اے حسین کیا مقابلے سے ڈر گئے ہو جو آج ہمیں سمجھانے کے لیے آ گئے ہو؟ میرے آقا حسین نے للکار کر کے کہا تھا یزیدیوں اگر حسین لڑنے پر آ جائے تو کس کے اندر پاور ہے جو حسین کی حسین اگر تلوار چلانے پر آ جائے تو کس کے اندر دم ہے جو حسین کا مقابلہ کرے؟ لیکن اے یزیدیوں اتمام حجت پورا کرنے کے لیے میدان میں آیا ہوں تاکہ دنیا کو یہ بتا رہے کہ حسین نے اب اسلام کی عظمت بچائی ہے تو تلوار چلا کے بچائی ہے، دشمنوں سے مقابلہ کر کے اسلام کی عظمت کو حسین نے بچایا ہے۔ یزیدیوں نے کہا حسین مقابلہ کرو، جب تلواریں چلی ہیں کتابوں میں آتا ہے کہ جب آقا حسین نے حیدر کرار کا پیدرا جب لیا ہے اور جب فاتح خیبر کا وار جب دشمنوں پر کرنا شروع کیا ہے تو دشمن گاجر مولی کی طرح جب کٹنے لگے ہیں، چند ہی منٹ میں دشمن حیران و پریشان کہ حسین تلوار چلا رہے ہیں، کیا حسین کے ہاتھ کو پکڑ کر کوئی اور تلوار چلا رہا ہے؟ میں نے کہا یزیدیوں تمہیں کیا پتا تھا کہ تلوار ظاہر حسین کے ہاتھ میں تھی مگر اسی ہاتھ کو صدیق نے پکڑ کر کے رکھا تھا، اسی ہاتھ کو فاروق نے پکڑ کر کے رکھا تھا، اسی ہاتھ کو عثمان نے پکڑ کر کے رکھا تھا، اسی ہاتھ کو حیدر کرار نے پکڑ کر کے رکھا تھا۔ تلوار حسین بظاہر چلا رہے تھے مگر حقیقت میں حسین کے ساتھ صحابہ بھی تلوار چلا جس پر 3 دن سے پانی بند، تانا بند، اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، اتنی قوت کہاں سے آ گئی؟ کتابوں میں آتا ہے کہ اسی وقت جب میرے آقا حسین تلوار چلا رہے تھے ایک جن آقا حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا حسین اگر اجازت دو تو پہاڑوں کو لا کر کے یزیدیوں کو کچل دو، دریاؤں سے پانی اٹھا کر کے ان پر پانیوں کا سیلاب بہا دوں۔ میرے آقا حسین نے کہا تو کون ہے؟ کہا آپ کے بابا مولا علی کے شاگرد ہیں، میرا نام جعفر ہے۔ اس نے کہا میرا نام جعفر ہے۔ تو امام حسین نے کہا اے میرے بابا کے شاگرد جن سن، ارے تو جائے گا پہاڑ لے کر آئے گا تب گرائے گا، تو جائے گا پانی لے کر آئے گا تب بہائے گا۔ ارے حسین کو تو نانا نے وہ قوت دی ہے کہ آواز دے دے تو پوری دنیا کی پہاڑ کیا ایک تنہا حسین کو قابو بھی کیا جائے تو کیسے کیا جائے؟ ابن صاحب نے کہا حسین کو قابو میں کرنا ہے تو چاروں طرف سے تیر بھی چلاؤ، چاروں طرف سے تلوار بھی چلاؤ، چاروں طرف سے آگ کے انگارے بھی بتاؤ۔ تنہا حسین ہے، یزیدیوں کے صفوں میں گھس کر کے یزیدیوں سے لڑ رہے ہیں مگر یزیدی نہ مردوں کی طرح یزیدی تلوار بھی چلا رہے تھے، تیر بھی چلا رہے تھے، آپ کے گولے بھی برسا رہے تھے، آوازیں بھی بلند کر رہے تھے مگر حسین تلوار چلا رہے ہیں تو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، تلوار چلا رہے ہیں تو یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ کی صدا بلند کرتے جا رہے ہیں، دشمنوں کو کاٹتے جا رہے ہیں، مارتے جا رہے ہیں، حسین کی تلوار رک نہیں رہی ہے، حسین کی تلوار چل رہی ہے تو جیسے لگ رہا ہے کہ آسمان پہ بجلی چمک رہا ہے، حسین کی تلوار چل رہی ہے تو جیسے لگ رہا ہے کہ فرشتے داغے شجاعت دے رہے ہیں،
ہے حسین کو قابو میں کیا جائے تو کیسے کیا جائے، کنٹرول میں کیا جائے تو کیسے کیا جائے، روکا جائے تو کیسے روکا جائے، مگر کوئی حربہ استعمال نہیں ہو پا رہا ہے کہ روکے تو کیسے روکے، تلوار پڑ رہی ہے مگر حسین رک نہیں رہے ہیں، تیر لگ رہے ہیں مگر حسین رک نہیں رہے ہیں، کرچیوں کا وار ہو رہا ہے حسین رک نہیں رہے ہیں، بلکہ حسین لڑتے جا رہے ہیں، تلوار چلاتے جا رہے ہیں، مقابلہ کرتے جا رہے ہیں۔ اچانک تلوار چلتے چلتے حسین کی تلوار خود رک گئی، خود رک گئی، اور جیسے ہی اچانک رکی یزیدی سکتے میں آ گئے۔ جس تلوار کو ہم لوگ بڑی طاقت ملا کر نہ روک سکے، آخر یہ تلوار اچانک رکی کیسے، وجہ کیا ہے؟ شمر آگے بڑھا تھا، حسین ڈر گئے، کہا خبیث خاموش ہو جا، ابھی اذان ہو رہی ہے، ابھی اذان ہو رہی ہے، اذان سن لے لیتے۔ وہ حسین تھے جنہوں نے تلواروں کے سائے میں، دشمنوں کے یلغار کے ماحول میں تلوار روک کر کے اذان سنا تھا، اور صرف سنا ہی نہیں تھا بلکہ اس اذان کا جواب بھی دے رہے تھے۔ یزیدی تلوار لے کر کے کھڑے ہیں، حسین سن رہے ہیں۔ اذان مکمل ہونے کے بعد حسین نے کہا شمر تیرا ہی وہ چہرہ ہے جس کے بارے میں میرے نانا نے پہلے کر دیا ہے کہ میرے حسین پر وار وہ کرے گا جس کے چہرے پر کوڑ کا داغ ہوگا، اور وہ تیرے چہرے پر ہے، تیرے ہاتھوں پر ہے۔ اے شمر رک جا، اذان ہو گئی ہے تو نماز بھی پڑھ لینے دے، اذان ہو گئی ہے تو نماز بھی ادا کر لینے دے۔ شمر نے دیکھا کہ اگر حسین پر قابو پایا جا سکتا ہے تو نماز ہی میں، ورنہ پھر اٹھیں گے تو نہ جانے کتنوں کو پیٹیں گے، پھر اٹھیں گے تو نہ جانے کتنوں کو جہنم پہنچائیں گے۔ حسین نے نیت کی ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیا ہے، قیام میں ہے، یزیدی تلوار لے کر کھڑے ہیں، حسین نماز پڑھ رہے ہیں، حسین نماز ادا کر رہے ہیں، حسین قیام میں ہے، رکوع میں گئے، حسین سجدے میں گئے، اور جیسے ہی حسین سجدے میں گئے یزیدیوں نے سوچا کہ افسر کو سجدے سے اٹھائیں گے تو پھر تلوار چلائیں گے، نہ جانے کتنوں کو جہنم پہنچائیں گے۔ شمر آگے بڑھا، حسین کا سر سجدے میں ہے، شمر نے تلوار چلائی، سر حسین تن سے جدا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔